تو اچھا، اس کے بعد ایک اور جو اہم ترین امام کی سیرت وہ یہ ہے کہ اول وقت نماز کی ادائیگی. دیکھیے، اول وقت نماز پڑھنے کا علماء ایک بہت بڑا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز لازمی طور پر قبولیت یوں حاصل کر لیتی ہے کہ جب امام زمانہ اول وقت میں لازمی نماز پڑھتے ہیں تو امام کی نماز جب آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے تو امام کی نماز کے ساتھ جتنی نمازیں اوپر جاری ہوتی ہیں وہ امام کی نماز کے صدقے کے اندر سب کی سب قبول ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نمازوں کو خاص طور پہ نماز فجر کو دیر سے پڑھنے والوں کو امام نے ملعون بھی قرار دیا. ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو صبح کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائے. یعنی بالکل جب اتنی روشنی ہو گئی اس وقت آپ نماز پڑھیں، بالکل قضا ہونے سے 5-7 منٹ پہلے. تو امام نے اس لحاظ سے لعنت کی ہے. اور باقاعدہ ایک جملہ ہے جو آیت اللہ بہجت سے منسوب ہے اور بہت مشہور ہے ان کا یہ جملہ کہ نماز مانند لیمو شیریں است. فرماتے ہیں کہ نماز بالکل میٹھے لیمو کی مانند ہے، جتنا اول وقت سے دور ہوتی جائے گی اتنی تلخ ہوتی چلی جائے گی. آقا بہجت فرماتے تھے، کہتے تھے جتنی نمازوں میں تاخیر ہوگی اتنے امور زندگی میں تاخیر ہوگی. یہ بات یاد رکھ لو، جتنی نمازوں میں تاخیر کرو گے امور زندگی میں تاخیر ہوگی. شادیوں میں تاخیر ہوگی، پریشانیوں سے باہر نکلنے میں تاخیر ہوگی، کاروبار اور ملازمت میں بہتری اور ترقی ہونے میں تاخیر ہوگی، اولاد کے پیدا ہونے میں تاخیر ہوگی. کوئی کام وقت پر اور جلد نہ ہو سکے گا. لہٰذا اپنی نمازوں کو منظم کرو تاکہ تمہارے امور زندگی بھی منظم ہو جائیں. یہ باقاعدہ آقا بہجت کہتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ نمازوں کو اول وقت سے تاخیر میں ڈالنے جانے لگا، بالکل آخری وقت میں بالکل بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہو. تو اس کے نتیجے میں امور زندگی سارے ڈیلیڈ ہو رہے ہیں، ہر چیز میں تاخیر ہو رہی ہے. شادیوں میں تاخیر، اولاد میں تاخیر، بہتری، ہر چیز کی بہتری آنے میں تاخیر، مشکلات سے جلدی نکلنے میں تاخیر. آقا بہجت فرماتے تھے. اور امام زمانہ کی سیرت یہ کہ ہر نماز کو اپنے اول اوقات میں انجام دیتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ جتنا اول وقت میں نمازوں کو پڑھو گے اتنی ہی جلدی جلدی کامیابیاں تم کو ملیں گی. اچھا، اسی طریقے سے نماز شب کی بھی 3 دفعہ امام نے اپنے ایک واقعے کے اندر نافلہ نماز شب کی بڑی تاکید کی ہے. زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ امام تاکید کرتے ہیں اور زیارت جامع کبیرہ کی بہت زیادہ امام نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے. اچھا، بہت سارے لوگ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں 100 لعن اور 100 سلاموں سے کافی پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے، ویسے تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری یہ جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتے تھے 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ ہی پڑھتے تھے. اور امام خمینی کی سیرت میں بھی ملتا ہے امام خمینی ہمیشہ زیارت عاشورہ کو 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے. لیکن اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ سید علی مواحد اصفہانی ایک عالم ہے ہمارے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زیارت عاشورہ و آثار شگفتاں کے نام سے. امام علی نقی علیہ السلام سے ایک روایت اس کے اندر نقل کی. اس میں امام نے فرمایا اگر ایک مرتبہ کامل لعن پڑھنے کے بعد 99 دفعہ اس کے بعد صرف یہ کہہ دیا جائے اللہم لعن جمیعا، تو گویا اس نے 100 لعن کامل انجام دے دیا. پورا لعن تفصیلی چاہے نہ پڑھیں، ایک دفعہ صرف تفصیلی پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ 99 دفعہ یہ کہہ دیں اللہم لعن جمیعا، تو گویا آپ نے کامل لعن پڑھ لیا. اور ایک مرتبہ کامل سلام پڑھنے کے بعد جو کہ لمبا ہے 99 دفعہ صرف یہ پڑھ دیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. گویا 100 بار کامل سلام آپ نے پڑھ لیا. علماء فرماتے ہیں بالفرض اگر یہ روایت نہیں بھی ہوتی تب بھی اگر کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ایک بار پڑھتا تب بھی کوئی قباحت نہ ہوتی. لیکن یہ کریموں کی بارگاہ ہے تو انشاءاللہ وہی اثر پذیری ملے گی اگر اس انداز سے بھی پڑھا جائے. اور اس سے ملتی جلتی روایت ہے کہ علامہ
جواد ابن عباس کربلائی نے بھی لکھی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، شفاء الصدور کے اندر بھی ہے، امیر المومنین سے باقاعدہ جو روایت ہے اس کے اندر۔ اچھا ایک بات اس کے اندر اور بتا دیجئے کہ سیرت و امام جو کردار ہے امام کا وہ ایک قرآن سے بہت زیادہ ارتباط بھی۔ مومنین کی جو روایت ہے کہ جب امام مہدی کی حکومت لوگوں پر ہوگی تو خواہشات نفسانی لوگوں پر حکومت کر رہی ہوں گی، لوگ اپنی رائے کو قرآن پر مقدم کر رہے ہوں گے، تو امام اس وقت افکار کو قرآن کی طرف متوجہ کریں گے اور قرآن کو معاشرے کے اوپر حکومت دلوائیں گے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے اندر قرآن رائج ہو جائے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے شیعوں کو کہ مسجد کوفہ میں خیمہ لگائے ہوئے قرآن جس طرح سے نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مسجد کوفہ کے اندر شیعہ خیمہ زن ہو کر یہاں پر بیٹھ کر جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے اصلاً اس طرح سے قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں۔ تو سیرت امام پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رابطہ بڑھایا جائے،